باقی رہیں. معاملات ہمارے گھر کے ہیں, اختلافات کو مخالفت میں تبدیل نہ کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ اختلاف و امتی رحمت, میری امت میں اختلاف رحمت ہے. رحمت سے مراد یہ ہے کہ یہ اختلاف اگر میرا اور آپ کا ہو رہا ہے, علمی اختلاف, میں آپ کی علمی کمی کو دور کروں اور آپ میری علمی کمی کو دور کریں, ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, ہم ایک دوسرے کی قوت بنیں, ہم ایک دوسرے کی قوت بنیں. یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہ تو بین المسالک, اگر میں مسلک پر توجہ زیادہ دوں گا تو مسلک کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر دین کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. دینی فکر کو, دینی روح کو, انما المومنون اخوہ, قرآن کریم فرما رہا ہے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. ہوا سماکم المسلمین, اس نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. قرآن فرما رہا ہے تو میرے لیے, آپ کے لیے, اپنی شناخت کے لیے مسلمان ہونا کافی. تیسری بات, آپ نے بہت اچھی بات فرمائی پریزیڈنٹ صاحب کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں, پڑوسی ممالک سے بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے کو بدنام کیا جائے. میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کی ہے, میں یہاں بھی یہ عرض کرتا ہوں. جڑانوالا کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا. ہم مسیحی بھائیوں سے بہت قریب ہیں, دینی اعتبار سے بھی. قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب, اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ, جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری, ان پر اشتراک کرتے ہیں, کامن گراؤنڈز کو ڈھونڈا جائے. کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ داخلی مسائل بھی قائم رہیں اور خارجی مسائل بھی. منی پور کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے. منی پور میں کیا ہوا؟ مسیحیوں کو قتل کیا گیا, 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے. ہمارے بھائی, مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ جو جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا پرچم, جس پر ہماری جان قربان, جب تک وائٹ حصہ اس پرچم میں نہ ہو ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا. میں اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں اسے خوبصورت بنائیں. میں جتنا کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی ایک مسیحی کا بھی وزیر ہوں. فرق نہیں ہے, پاکستان کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا وہ تاثر پھیلے کہ جس کے ہم حقدار ہیں, جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. سرکار, ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ریلیجس ٹورزم. یہ بہت اہم معاملہ ہے. کل میرا پورا دن کہاں گزرا؟ کرتارپور میں. کل پورا دن میرا کرتارپور میں. میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو سابق جو گورنمنٹس تھیں, ظاہر ہے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیے. ذہن میں یہ تھا پچھلی گورنمنٹس کے کہ ہمارے جو ڈیلی جو وزٹرز ہیں, یاتری ہیں, ان کی تعداد ہوگی 5000, 100 سے زیادہ نہیں آتے. کس طرح ٹورزم پھلے گا پھولے گا؟ میں 0 پوائنٹ تک گیا, ایک ایک چیز جا کر دیکھی. دربار صاحب گیا اور جا کر میں نے وہاں لوگوں سے باتیں کی اور ان لوگوں سے بھی باتیں کی کہ جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے, جو دہلی سے, جالندھر سے تشریف لائے تھے, وہ فیملیز, وہ ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں ان کے کمنٹس. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں شکایت ہوئی. کسی ایک یہ ہے ہم جانتے ہیں آداب میزبانی, پاکستانی جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھوں کو کھول کر کیا جاتا ہے.
ہم گلے لگاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی. میں یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں بات کروں. عوام کا عوام سے رابطہ. اگر حکومت ہندوستان کی پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پاکستان کے چہرے پر کوئی بدنما داغ لگے، ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، ریلیجس ٹورزم کے ذریعے، کہ جناب والا ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بنیادی تعلق، بنیادی رشتہ کیا ہے جو ایک انسان کا انسان سے ہوتا ہے. لقد کرمنا بنی آدم. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. یہ رشتہ، یہ جڑاؤ، یہ شناخت بہت اہم چیز ہوتی ہے. دونوں ممالک امن کی بنیاد پر آگے چلیں. پاکستانی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وی آر پیس لونگ، وی آر پیس لونگ. من حیث القوم آپ کیا محسوس کروانا چاہتے ہیں اور کون کون سے الزامات آپ ہم پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جڑاوالا کا واقعہ، پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت سے لوگ گئے. پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس کے گھٹیا واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کتنی سکت ہے اور پاکستان میں کتنی قوت ہے، اخلاقی قوت. دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہیں دب جاتے ہیں، سوسائٹی باہر نہیں آتی. پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو جڑاوالا کے واقعے کو اس نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف محسوس نہیں کی؟ سب باہر نکلے. وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے بزنس مین ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو. ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء، انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے. ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھولے. یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پروگریسو ہے. ہمارا دین دروازے کھولتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ رہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے، ہندوستان سے ایک بس چلا کرتی تھی جو امرتسر سے کرتارپور آتی تھی. ہندوستان نے کیوں بند کر دی وہ بس؟ ہم یہ چاہیں گے ریلیونٹ جو منسٹری ہے ہماری، میں تو وہاں جا کر محسوس کر رہا ہوں، پھر جو آپ نے بات فرمائی، ہمارا لوگوں سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ہم تو اور آگے کی بات کرتے ہیں. اب تاحال اوور نائٹ اسٹے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے مہمان آتے ہیں، یاتری آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام تک انہیں واپس جانا ضروری ہے. یہ ہمارا قانون ہے، یہ حکومت پاکستان کا حکم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ یہ ٹورزم جو آپ نے بات کی، رفتہ رفتہ یہ پھیلے. دن کا کرتارپور کچھ اور ہے اور رات کا کرتارپور کچھ اور ہے. فرق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. تو یہ رات کے کرتارپور میں جب ہمارے یہ سردار، یہ فیملیز ان کی آئیں، یہ رکیں، دیکھیں، اور یہ بڑھاوا ان کو دینا چاہیے، انڈیوسمنٹ، ترغیب کہ آپ آئیے، ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رکیں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ پاکستانیوں کے دل کتنے کشادہ ہوتے ہیں. آخری بات میں آپ سے عرض کروں اس چیمبر کے حوالے سے، آپ لوگوں کے حوالے سے، پاکستان مسائل سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ 24 گھنٹے اسی کام میں مصروف ہیں. ہمارے پاس بحران آتے ہیں، قوموں کی زندگی میں بحران آتے ہیں. وہ بحران اس لیے آتے ہیں کہ انہیں چلے جانا ہے. اگر قوموں میں سکت ہوتی ہے تو بحرانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، نمٹا جاتا ہے، ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی،
دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت. تو عملی حکمت کیا ہے, اس پر پرائم منسٹر صاحب اور آپ جانتے ہیں ہمارے چیف صاحب بہت ہی مطلب دے آر ٹیکنگ کین انٹرسٹ. آپ کو معلوم ہے ایک ایک پوائنٹ پر بات کی جا رہی ہے. بس آخری بات, آخری گزارش, بڑی مؤدبانہ گزارش, لوگوں کے اندر سے مایوسی کو نکال دیں. آنے والا کل بہت اچھا ہے. آپ میری بات سے اتفاق سر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. آنے والا کل بہت اچھا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا. ذرا صبر کی بات. کچھ سابقہ معاہدے تھے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے, پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسی پلاننگ, ایسی اسٹریٹجیز ایسی بنائی جا رہی ہیں. کیبنٹ کام کر رہی ہے. دو باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے سنسیریٹی, اخلاص موجود ہے, ہاں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی, صلاحیت, کیا موجود ہے, ہاں ہے. میر کارواں بہت مصمم ارادوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو بہت آگے لے کر جائیں گے. قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کے شکوے ہیں انہیں شکر گزاری میں تبدیل کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. سر تھینک یو ویری مچ. سر میں بالکل آپ کی اس بات کی تائید کروں گا, اور میں بھی اپنی کمیونٹی سے اور تمام عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھا وقت آنے کو جا رہا ہے. یہ جو کالے بادل ہیں یہ جھٹنے شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی بہت خوبصورت بارش ہوگی اور بہت صاف سورج نکل آئے گا, اور اس بارش سے ہم سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ. سب فیضیاب. سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو مختلف سیکٹرز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کے علاوہ سر ہم نے سکھ کمیونٹی, ہندو اور کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی لاہور چیمبر میں ان کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی ہیں تاکہ وہ کھل کر آ کر اپنے پرابلمس کا ہمارے ساتھ اظہار کر سکیں, اور جو ان کو پرابلمس فیس کرتے ہیں ہم ان کو ہر طرح سے اسسٹ کر سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سکھ کمیونٹی آتی ہے. کل ہم جب کرتارپور میں وزٹ کر رہا تھا میں, تو گرنتھی صاحبان, ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. ہم نے ایک تجویز ان کی خدمت میں یہ رکھی کہ آپ انڈین ہیں, آپ انڈیا سے محبت کرتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم دونوں امن سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ شام کو واپس جا رہے ہیں, یہ پاکستان کا فلیگ ہے, اس کے نیچے کھڑے ہو کر روزانہ ہم امن و آشتی کی دعائیں مانگیں. امن کی وہ دعا پاکستان کے لیے بھی ہو اور وہ دعا ہندوستان کے لیے بھی ہو. جب یہاں سے جائیں تو ایک دعائیہ کلمات کے ساتھ جائیں. یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. جو سکھ بھائی ہیں ہمارے اور جو ہماری بہنیں, ان سے فیملیز تھی بہت ساری, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. انہوں نے ہماری اس رائے کو پسند کیا اور یہ کہا کہ جتنا امن ہم ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی امن ہم پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. مل کر کام کرنا چاہیے, مل کر کام کرنا چاہیے. انسان کا انسان سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا معتبر ہوتا ہے. ہم تو اور آگے کی بات کرتے ہیں کہ ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان, ہے اور میم ملتے ہیں تو ہم بنتا. اگر آپ کے لیڈرز, یہ مودی صاحب نے جس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں کہی ہیں, وہ جسے ایک اردو کا لفظ ہے درخور اعتنا, ہم اس کو درخور اعتنا نہیں گردانتے, لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, جسے میں نے ابھی عرض کیا تھا, ٹریک ٹو ڈپلومیسی. عوام کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. یہی پیغام ہمارا ہندوستانیوں کے لیے ہے, ہندوستان کے عوام کے لیے ہے کہ ان کے لیڈرز خواہ کچھ بھی کہیں لیکن عوام کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں. پاکستانی آپ سے محبت کرتے ہیں, عوام کی سطح پر آپ بھی ہم سے محبت کریں. اور سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات تجارتی ہوں
ثقافتی ہوں، ہر طرح سے ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے ہم کے متعلق بات کی، سر میں بھی نارملی ایک بات کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ماں کے دو بیٹے ہیں جو اکٹھے ہو تو نہیں سکتے لیکن اکٹھے رہ ضرور سکتے ہیں. تو ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے تمام ممالک کے ساتھ جو ہمارے ہیں ہمسایہ ممالک، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہونے چاہیے. سر میں آپ کی اجازت سے ہاؤس کھولنا چاہوں گا تاکہ اگر کوئی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہے. امجد علی جاوا صاحب. سر پلیز. جی جی محترم منسٹر صاحب، ابھی کرتار جی سر. کھل گئے لیکن وہ ہمارے لیے جی جی سکھوں کے یہاں پہ بہت سارے مقدس مقامات، کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں بٹ دے کین گیٹ اٹ؟ میں نے ابھی بات کی، میں نے ابھی یہ بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں توسیع ہو. میں نے ایک جملہ اور ابھی عرض کیا تھا کہ رات کا کرتارپور کچھ اور ہوتا ہے، جو دربار صاحب ہے رات کا کچھ اور ہے. لیکن جو ترغیب دی جائے ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے، اس سے ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مملکت میں جب آئیں گے تو کچھ پیسے بھی یہاں خرچ کریں گے، ڈالر خرچ کریں گے، ہماری انکم میں اضافہ ہوگا. اس وقت ہم کتنا لے رہے ہیں ان سے؟ صرف $20. صرف $20. میں چاہتا ہوں کہ یہ $20 $2,000 میں کنورٹ ہو جائے. آگے بڑھے بات ہے. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، میں نے لمبی بات نہیں کی، جو امرت سے آتی تھی بس کرتارپور، تو ہم ایک ایسا پیکج یہ بنائیں کہ ننکانہ صاحب بھی اسی پیکج میں شامل ہو. کل میں صبح ننکانہ صاحب جا رہا ہوں اور وہاں بھی اس قسم کی باتیں، وہاں کے جو سردار ہیں انہوں نے بلایا ہمیں. تو جو مقامات ہیں مقدس مقامات جو سمجھتے ہیں ہمارے سکھ بھائی، ان تمام مقامات پر ان کا وزٹ کرایا جائے اور انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں. اس میں کئی منسٹریز انوالو ہوتی ہیں. جتنا کام ہماری منسٹری کا ہے ہم مکمل سپورٹ کریں گے اس تصور کی، اس کانسیپٹ کی کہ یہ کام ہو. سر تھینک یو. میں محمد شاہد رفیق صاحب سینٹر چیئرمین ہیں ہوپ کے. پلیز. اچھا، ہوپ کے چیئرمین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جی؟ جی سر. جی ہماری کافی بہت اچھی ہے. اور چینی نہ ہو. بہت شکریہ سر. اور اس لیے نہیں کوئی بھی ضلع کو سنبھالتا ہے یہ اس کے لیے میرا خیال ہے کا آزاد ہوتا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا ایک شرط ان سے حاصل ہوتا ہے. سر اس کے اندر ہمیں امید ہے کہ آپ کچھ ایسی پالیسیز دے جائیں گے جو آنے والے حج کے لیے آسان بھی ہوں گی، حاجیوں کے لیے بھی اور حج آرگنائزر کے لیے انشاءاللہ. سر اس میں ایک چیز میں ماضی کا ایک حقیقت بیان کرنے کے بعد اپنی بات کروں گا. سر ایک 2011 میں ایک لیٹر آیا سعودی حج یونیورسٹی کی طرف سے. اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح کی ہوئی کہ شارٹ حج بند کر دیا گیا. جی سر. اور صرف دورانیہ جو حج فلائٹ کا ہوگا وہ 30 دن سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں بڑا اضطراب پایا گیا. ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے، میٹنگ کر چکے تھے لوگوں کی. اور ہمارے جو کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، یا لوگ زیادہ شارٹ حج کو ترجیح دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اسٹیک ہولڈر اس میں پریشان ہو گئے. تو ہم نے اس وقت کے سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جناب یہ جو لیٹر آیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں. اور لیکن انہوں نے اصرار کیا اور ہمیں پابند کیا، نہیں آپ اس میں پابند ہیں. ہمیں سعودیہ دکھایا. بے شک ہم سعودیہ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. جی سر. سعودی حج کے بھی انتظامات کرتے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، جی سر. ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سر اس لیٹر کا انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہوئی، جس کو بہت دور تک ہمیں بات چیت کرنی پڑی. اور اس وقت کے منسٹر جناب
खुर्शीद शाह साहब ने हमारा साथ दिया और हमने जब उसकी तह पर पहुँचे तो उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक। इसी तरह सर इस वक्त एक मामला आया है जो हमारे डी साहब की ख्वाहिश है या उनको कहा गया और वो समझने में उनके कोई बुराई है माजरत के साथ, उन्होंने कैटल बनाने की बात की है कि सऊदी चाहते हैं यहाँ 10,000 और 20,000 का कैटल बने और वो हज ऑपरेशन यहाँ हो। सर यहाँ आलम ये है कि जितने कोटा मैं समझता हूँ मैक्सिमम 300 का कोटा जो है, ठीक सर, ऐसी कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और जिम्मेदारी ठीक ले है। सकती है। अच्छा सर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, मुझे आप जो होप के जो डेलीगेशंस मुलाकात मुझसे करते रहे, क्या आप उसमें शामिल रहे? सर मैं उसमें शामिल 3-4 मेरी हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं, एक हमारी होती है ऑफिस के अंदर, एक होती है आपके साथ, तो जिसमें चंद लोगों की होती है लेकिन बाकी एक ही है, टीम एक ही है। नहीं, मैं सवाल सिर्फ सिंपल सा ये था, मैंने पूरी गुफ्तगू आपकी सुनी समझी, मैं जवाब देता हूँ आपको। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आपका जो इदारा है हो हज ऑपरेटर्स जो हैं हमारे जो लेके जाते हैं प्राइवेटली, जाहिर है ये कोई पब्लिक सेक्टर में होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है, आप खूब वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं मुझसे 3 मीटिंग्स कर चुके हैं कि क्या कभी आप उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे? नहीं रहे ना। अच्छा, तो मेरी कराची में भी तफसीली बात हुई है, आपके इल्म है ना, मेरी इस्लामाबाद में 2 मीटिंग्स हुई हैं तफसीली, और आपके तमाम जो अहदेदार हैं वो तशरीफ़ लाए। हमारी बहुत सारी बातें हो गई हैं इस सिलसिले में, लेकिन मैं आपकी खिदमत में आपका जो सवाल है या कंसर्न है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशात हैं, मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात अभी ये की कि ये किंगडम की तरफ से ऑर्डर्स हैं, यानी वो आपका जो सवाल है मैं आपको उसको खोल देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में 901 प्राइवेट हज ग्रुप्स हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा, किंगडम ने ये कहा है, ये ऑर्डर दिया है, हज मिनिस्टर आए थे डॉक्टर तौफीक रबिया, और वो मैं उनका मेज़बान था हुकूमत की जानिब से, और हम साथ रहे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, हमारी 1-on-1 मुलाकात हुई, मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, मैं उन्हें प्रेसिडेंट के पास ले गया, फिर प्रेस ब्रीफिंग हुई, और प्रेस ब्रीफिंग में हम दोनों ने बैठ के बहुत सारी बातें की। किंगडम ये चाहती है कि ये 901 जो हज ऑपरेटर्स हैं इनको 200 कर दिया जाए ताकि उन्हें मैनेज करना आसान हो। ये हुकूमत, अच्छा हम वो काम करते हैं जो हुकूमत सऊदिया हमें कहती है, हमने उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया। कुछ और बातें हैं जो भी आपने बयान नहीं की, अगर हम हज ऑपरेटर्स को कम कर देते हैं, हमारे जो माशी हालात हैं इस मुल्क के अंदर वो इस वक्त कैसे हैं, हम ऐसा ना हो कि हम जॉब्स ख़त्म हो जाएं बहुत से अफराद की, हम ये चाहते हैं कि ये जो माशी सरगर्मियाँ हैं ये चलती रहें। तो कुछ मैनेजमेंट के हवाले से हुकूमत सऊदिया के पास कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर गुफ्तगू जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहेंगे कि हम उन्हें कायल करें, उन्हें बताएं। मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात आ रही है, और जो आपके तमाम अहदेदार हैं, मैंने उनके सामने भी, वो सनाउल्लाह साहब हैं, एक जमाल साहब हैं, एक तरक्की एक साहब हैं, जमाल तारिक, मुझे उनके नाम भी याद हैं, पेशावर में एक फैसल सनूरी हैं, हाँ ना, ये देखिए मेरा हाफ़ज़ा अब तक काम कर रहा है, तो ये सब मुझे नाम भी याद है उनके। इतनी गुफ्तगू उनसे हुई है, हमने अपने जो मसाइल हैं उनके सामने रखे, हमारे अपने जो हमारे यानी स्टेट टू स्टेट होते हैं, और उनके मसाइल सुने। हमने सिर्फ एक बात कही, हम और आप अलग अलग नहीं हैं, आप मुझे अपना पार्ट और पार्सल समझो। सर थैंक यू, सिंपल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं सैयद मोहम्मद काजिम साहब हैं, स्टैंडिंग कमेटी जाफरिया ज़ियारात, प्लीज़ बी ब्रीफ, बी शॉर्ट। जी सर, मैं ताकि ना बी ब्रीफ। सर मेरे लिए ऑनर है। तो सबसे पहले हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और नहीं जो इस दफ़ा बेहतरीन इंतजाम गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुए, और जो वीज़ा फ्री हुआ और ज़ायरीन बर वक्त चले गए, नहीं तो पिछले 2-3 सालों में लोगों का बहुत लॉस हुआ और बर वक्त न जा सके, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था उसने हमारे लिए बहुत आसानियाँ की,
اور اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پر ہم حکومت کے شکر گزار ہیں. اور سر سیکنڈلی کیونکہ وقت کی کمی ہے, زیڈ جی او کا قیام گورنمنٹ نے آپ کے منسٹری آف ٹورزم سے کہتے ہیں زائرین کے لیے ایک زیڈ جی او گروپ کا رجسٹریشن کروایا. شاہد صاحب بھی جانتے ہیں ہمارے بورڈ کے پیڈل پہ ہیں وہ, تو اس میں سر اس وقت رجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کی اس میں تھوڑی توجہ ہو تو اس میں سر یہ زائرین فراڈ اور ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایک اچھی کمپنیز کے تھرو یہ زیارات میں جائیں گے جو گورنمنٹ کی مانیٹرنگ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سر اس کا جو ہے قیام آپ کو تھینک یو تھینک یو. میڈیا سے جی جی شور. ڈان ٹیلی ویژن سے وقار صاحب ہیں, پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ڈالرائزیشن کی بات چل رہی ہے, اور میں نے پچھلے ایک دو دن میں سوشل میڈیا پر جو خبریں ایسی دیکھی کہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ڈالرائزیشن جو اس کو ذخیرہ کرنا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے, وہ حرام کے ذمے ہے. جی ہاں, آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور آپ وہاں کی وزیر بھی ہیں, آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ نہیں میرے پاس بھی, ہاں جی جی جی, نہیں وہ نہیں, میں اس کو پیام صبح نہیں بنانا چاہتا اپنا پروگرام, لیکن جو بات آپ نے فرمائی نا وقار صاحب, دیکھیے ذخیرہ اندوزی دین اجازت نہیں دیتا. نمبر 1, ذخیرہ اندوزی خواہ کسی بھی چیز کی ہو, تو ہمارے معزز اور محترم علماء کرام کا جو فتویٰ ہے جو آپ نے بیان فرمایا, میں اس فتوے سے ظاہر ہے ہم سب اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے علماء ایک برسوں کی ریاضت ہوتی ہے ان کی, اس کے بعد وہ فتویٰ دیتے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے بہت اچھی یہ بیان کی ہے کہ آپ ڈالرز کو جمع کر رہے ہیں, اس کا ذخیرہ کر رہے ہیں. مملکت کو ضرورت ہے ڈالرز کی, اور آپ اپنے گھر میں یا اپنے لاکرز میں رکھ رہے ہیں. پاکستان آپ سے آگے ہے, تو ریاست کے مفاد کا خیال پہلے رکھیں, اپنا مفاد بعد میں رکھیں. اس لیے ہمارے معزز علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے. تو ہمارے علماء کا فتویٰ, پاکستان سے محبت کی بات سامنے آتی ہے, اور ہمیں تو یہ فتویٰ بہت اچھا لگتا ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو, مجھے فائدہ پہنچے اور ملک کو نقصان پہنچے, ایسا فائدہ مجھے عزیز نہیں. سر تھینک یو. میں پلیز ایک سیکنڈ جی, پلیز وہ آپ جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی مائک آن کر لیں. جی سر, ذرا چھوٹی بات کریے گا کیونکہ منسٹر صاحب نے جانا ہے. جی سر. اسی پلیٹ فارم پہ اسی ہال میں بیٹھ کر پچھلے سال ہماری جی سر. جناب صدر صاحب کی مہربانی سے انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ تجویز دی تھی کہ پورا کے حج قوم ڈالر میں کھولے جائیں. صدر صاحب نے مہربانی کی, اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھ کے منسٹری کو لکھ کے منسٹری آف فنانس کو لکھے ہیں, وہ ہمارے ڈالر اکاؤنٹ ان کی مہربانی سے ان کی کوشش سے ہمارے کھل گئے, اور اسپانسرشپ اسکیم جو ہے ہماری تجویز کے اوپر مطابق کروا دی گئی. جی سر. ہم نے تو یہ کہا کہ چلے پاکستان کا, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمارا ملک ہے, ہماری جان ہے, سب کچھ ہے. جی ہاں. تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو کہ باہر سے ڈالر آ جائیں اور پاکستان کے فنانس منسٹری کے اوپر بوجھ جب کم ہو جائے, تو وہ جناب ڈالر تو کھل گئے, اس میں ریمیٹنس بھی آ گئی, لیکن ایک کرنا لگا دی کہ 50% آدمی لے کے جانا ہے. وہ ہماری تجویز ہم نے تو بھلے کے لیے پیش کی تھی, اس کے لیے ہم بلیک لسٹ لیٹر جو جاری ہو گئے. آپ کی منسٹری نے یہ ہمارے ساتھ کیا, تو آپ جی یہ ماضی میں ایسا ہوا, تو اس سلسلے میں ہوپ کی اور ہماری میٹنگ ہوئی ہیں. کچھ شکایتیں منسٹری کو بھی ہیں, اور وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ 3-4 میٹنگز ہماری ہو گئی ہیں, تو انہی مسائل کو ریزالو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. آپ کی طرف سے بھی لوگ ہیں, ہماری طرف سے بھی لوگ ہیں, اور سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں یہ گفتگو جاری ہے. مسائل کا حل بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ. سر ایک سوال اور لے لوں. سر. الفتح سے یہ میاں عبد الجبار صاحب ہو گئے. میں گئے. ملک ندیم صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی بات بھی کر لیں اور پھر ووٹ آف تھینکس بھی دے لیں. سر تھینک یو ویری مچ سر. فرسٹ آف آل سر, میں فوڈ اور چیمبر آف کامرس میں جو پاکستان کا سب سے پریمیئر چیمبر ہے اس میں ویلکم بھی کرتا ہوں, اور ایک سجیشن میں رائے دینا چاہوں گا جو شاید پاکستان کے لیے برننگ پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ وجہ بنتا ہے تنازعات.
کیا اگر ہو سکے آپ کی دور میں یونیورسٹی میں جمعے کا دن ایک ٹائم مقرر ہو اور ایک خطبہ ہو جائے تو اس سے کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ویری گڈ سجیشن. اگر آپ سے پولیس کرنا چاہیں تو ویری گڈ. جی بالکل, میں آپ کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں. ایک کام اور بھی زیر غور ہے اور انشاءاللہ جلدی اچھی خبریں آپ کو ملیں گی. سال بھر میں 52 جمعے ہوتے ہیں. پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم 52 ٹاپکس ان کو دے رہے ہیں جو کہ میوچول کنسنٹ سے ہوں گے. یہ ٹاپک جو اخلاقیات کے حوالے سے, لمحہ موجود کے حوالے سے, آج کی ضرورتوں کے حوالے سے. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا, شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی. قرآن کا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. ہم ان ٹاپکس کو 52 ٹاپکس کو پورے پاکستان میں جمعے کے دن خواہ کہیں بھی جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہو, کراچی سے خیبر تک وہی ٹاپک وہ اخلاق کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, یہ کاروباری جو جسے ہم کہتے ہیں بزنس ایتھکس, یہ کاروباری اخلاقیات کے حوالے سے, سود کے حوالے سے, والدین, پڑوس وغیرہ وغیرہ. ہم نے ٹاپکس بنا لیے ہیں جو کہ 52 سے زیادہ ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے ملک کے جو ممتاز علماء ہم ساتھ بیٹھ کر, جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم اور آپ ایک ہیں, میں آپ سے بات کر رہا تھا, ہم مل کر حل نکالیں. تو یہ 52 ٹاپکس ہم پورے ملک میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی سے خیبر تک. آج جیسے ہمیں بات کرنا ہے کہ معاشرے میں شکوہ, آپ دیکھیں صبح اٹھتے ہیں نا, ہم سو کر صبح اٹھے, آپ جس سے ملیں, وہ چپڑاسی ہو یا کمشنر ہو یا بڑا کاروباری آدمی ہو, ایک شکوہ, یار کیا ہو گیا یار, یار یہ مسئلے ہیں یار لائٹ نہیں ہے یار پانی نہیں. اس شکوے کو شکر میں تبدیل کرنا ہے کہ شکوہ اور دوسری بات ہے اعتراض, کہ میں نے کیوں خود پر یہ فرض کر لیا کہ میں آپ پہ اعتراض کروں, آپ پہ اعتراض کروں, آپ پہ اعتراض کروں. ہم اعتراض کرنا چھوڑ دیں, ہمارے 50% سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں. سر تھینک یو. میں اس سے پہلے کہ انہیں ووٹ آف تھینکس کا کہوں, سر میں ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سر میڈیا پہ جو بے راہ روی ہے اور ہماری یوتھ کو جو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, جو غیر اخلاقی, غیر اسلامی, غیر شرعی, غیر سماجی سر جو بھی حرکات ہو رہی ہیں, جو ڈریسز چل رہے ہیں, سر انہیں روکا جائے. جو کہانیاں چل رہی ہیں, جو ڈرامے چل رہے ہیں, سر وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میری منسٹری کے انڈر یہ نہیں آتا, انفارمیشن منسٹری اسے دیکھ رہی ہے, لیکن جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں ہم وہاں یہ معروضہ پیش کرتے ہیں. سر پریزیڈنٹ صاحب, میں ایک میڈیا کا آدمی ہوں, میری پوری زندگی میڈیا میں گزری ہے, میں اندر کی بہت ساری باتیں جانتا ہوں سر, اور ان موضوعات کو بنیاد بناتے ہوئے یا ان موضوعات کے ذریعے پیسہ کمانا کیا اچھی بات ہے کہ جو ہم, جیسے آپ نے کہا, ہماری سماجی اقدار, ہماری مذہبی اقدار, ہماری اخلاقی اقدار, ان کے خلاف اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آج ہم اخلاقی طور پر اتنے پامال ہیں, اتنا زوال آ گیا, سوچیں 25 سال بعد ہماری نسلیں کہاں کھڑی ہوں گی. تو صرف چند پیسے کمانے کے لیے یہ نہ کریں کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا, یہ نہ کریں. اور سر اسی میں اس پہ کام ہو رہا ہے سر. گڈ. اور انشاءاللہ اس میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ سر پابند کریں تمام چینلز کو کہ 5 وقت کی اذان نشر کی جائے. بہت اچھی بات ہے سر. میں انہی الفاظ کے ساتھ ندیم صاحب سے کہوں گا کہ منسٹر صاحب کو ووٹ آف تھینکس دیں. سر تھینک یو ویری مچ مسٹر صاحب, آپ اور لاہور چیمبر کو بخشی اور ہمارے موسیس ممبران لاہور چیمبر ان کے سوالات کا جواب دیے. یقیناً آپ کی آمد ہم سب کی باعث رسپیکٹ, اور جب بھی آپ بلائیں گے میں پھر آؤں گا. سر آنرڈ, سر آنرڈ. یہاں آنا, آپ لوگوں سے ملنا بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. سر ہم سوینئر پیش کرنا چاہیں گے آپ کو. سر
یہ ہمارے لاہور چیمبر کا ہی سیگمنٹ ہے سر. آئیے سے آئیں جی آئیں جی آئیں جی آئیں جی آ جائیں جی آ جائیں جی سر. ہم پہلے ادھر اتروا لیتے ہیں پھر ادھر اتروا لیں گے. ایک سیکنڈ منسٹر صاحب, پہلے ہم ادھر اتروا لیں. منسٹر صاحب جی, منسٹر صاحب اب ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا ادھر ہو جائے, مطلب یہ تحویل قبلہ. سر سب ہو جائیں نا سر, سر سب خوش ہو جائیں. شاہد صاحب آپ بھی آ جائیں. چلیں جی ان کو بھی اتارنے دیں. شاہد صاحب آپ بھی آ جائیں. چلیں جی سر آئیے, یہ سر کے ساتھ جائیں. آئیں سر. سر تھینک یو.